ستمبر 2010 میں ریاست نیو جرسی کی راٹگرز یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے اپنے ساتھی طلباء کے رویے سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی۔ ٹائلر کلیمنٹی کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ واقعہ کافی عرصے تک خبروں میں نمایاں رہا اور بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم اس قسم کا رویہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ چنانچہ امریکی محکمہ تعلیم نے اکتوبر میں اسکولوں کی انتظامیہ کے نام ایک خط جاری کیا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اسکولوں کے کیمپس پر ڈرانے دھمکانے کا رویہ ختم کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں کیونکہ اس سے طلباء کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ اس رویے کا شکار ہونے والے طلباء اسکول نہیں جانا چاہتے اور کبھی کبھی یہ طلباء جینا ہی نہیں چاہتے۔ امریکی محکمہ تعلیم کے کیون جیننگز کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کا ایک دوسرے کو ڈرانا یا دھمکانا یا بلینگ کوئی نئی بات نہیں، نہ یہ رویہ کسی خاص اسکول یا علاقے تک محدود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سال 3 میں سے کم از کم ایک طالب علم ایسے رویے کا سامنا کرے گا اور 3 میں سے 4 طلباء یا تو یہ واقعات دیکھیں گے، ان میں شامل ہوں گے یا خود اس رویے کا سامنا کریں گے۔ یہ ہمارے اسکولوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیون جیننگز کہتے ہیں کہ طلباء کو دوسروں کو ڈرانے دھمکانے سے بات رہنے کی تربیت اسکولوں میں ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ امریکہ میں ہم پبلک اسکول کو وہ جگہ سمجھتے ہیں جہاں لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں پر مبنی جمہوریت اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے اگر اس کے شہری مختلف تہذیبوں اور روایتوں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اگر ہم طلباء کو ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے سے نہیں روک سکتے تو ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مہذب جمہوری معاشرہ بنا سکیں گے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ امریکہ میں بعض اسکول بلینگ کی روک تھام کے لیے اساتذہ کی تربیت اور طلباء کے رویے پر نظر رکھنے کے علاوہ کچھ دوسرے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں واقع ای ایل ہینز پبلک چارٹر اسکول، جہاں چھوٹی عمر کے بچوں کو منفرد انداز میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہاں تعلیم صرف نصاب تک ہی محدود نہیں بلکہ اسکول میں طلباء کو بلینگ یا ڈرانے دھمکانے کے رویے سے باز رہنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور ڈرانے دھمکانے کے کسی بھی واقعے کا بہت سنجیدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ منفی رویوں کی نشاندہی ہونے پر ہم طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ واقعے کی وجوہات کی جڑ تک پہنچ کر اس کا حل نکالیں اور طلباء کو اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے میں مدد کریں۔ انہیں اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے الفاظ سکھائے جائیں یا اگر وہ دوسرے طلباء کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو دوست بنانے میں ان کی مدد کی جائے۔ اسکول کی پرنسپل مشیل مولیٹور کا کہنا ہے کہ یہاں طلباء کو نقصان دہ رویوں کے بارے میں نہ صرف کلاس میں سکھایا جاتا ہے بلکہ انہیں مثال کے ذریعے درست اور غلط رویوں میں فرق کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم طلباء کو مثال کے ذریعے غیر متشدد رد عمل اختیار کرنے کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ سے کسی نے آپ کا سینڈوچ چھین لیا ہو اور آپ غصے میں ہیں، بس یہیں رک جائیں۔ یہ سوچیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے ہم طلباء کو سکھاتے ہیں کہ دوسرے طلباء کی جانب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ پرنسپل مشیل مولیٹر کہتی ہیں کہ ان کے اسکول میں طلباء کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ مشکلات کی صورت میں اساتذہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ طلباء کے مسائل سلجھانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسکولوں میں غلط رویوں کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی یا حکمت عملی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ والدین بھی اس عمل میں پوری طرح شریک نہ ہوں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔